أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد، انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ علامات قیامت کے سلسلے میں دو علامات کا تذکرہ ہوا تھا، اور دوسری علامت پہلا تو یہ ہوا تھا کہ اولاد غیظ و غضب کا سبب بنے گی، اس کا تفصیلی تذکرہ آ چکا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو علامات قیامت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعۃ ان یکون المطر قیضا، کہ قیامت کی علامت اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ بارش تو ہوگی، لیکن بارش ہونے کے باوجود موسم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جس طرح بارش ہونے کے بعد ایک ہمیشہ کا یہ معاملہ رہا ہے کہ موسم ٹھنڈک کی طرف چلا جاتا تھا، لیکن علامات قیامت یہ ہوگی کہ جب بارش ہوگی تو کسی قسم کی کوئی ٹھنڈک یا بارش کی وجہ سے جو تبدیلی آتی تھی وہ اب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بارش ہوگی، ختم ہوتے ہی پھر دوبارہ اسی طرح کی گرمی ہوگی جس طرح بارش سے پہلے کی گرمی تھی۔ اور پھر بارش کی وجہ سے جو چیزیں زیادہ اگتی تھی، کاشتکاری زیادہ ہوتی تھی، بارش ہونے کے باوجود بھی کاشتکاری اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح کے پہلے بارش کی کاشتکاری ہوتی تھی۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے تو آدمی کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ دنیا اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ اور پھر تیسری علامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان من اشراط الساعۃ ان یقبض الاشرار فیضا، کہ قیامت کی علامتوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شریر لوگوں کا غلبہ ہوگا، شریر لوگوں کی حکومت ہوگی، بدمعاش اور خبیث قسم کے لوگ قوم کے حاکم بن جائیں گے، ان کا نہ اللہ سے کوئی تعلق ہوگا، نہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے احکامات کی کوئی فکر ہوگی۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ بڑوں کا ادب کریں گے، نہ چھوٹوں پر کوئی رحم کریں گے، بلکہ یہ لوگ جیسا چاہے، جس طرح چاہے، اپنی منمانی کے مطابق لوگوں پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے۔ اور پھر یہ ظلم و زیادتی ان کے لیے کسی قسم کی شرم و عار نہیں محسوس ہوگی، بلکہ وہ اس وقت بھی فخر محسوس کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو علامتیں بتائی، غور کیجئے کہ آج وہ علامتیں ہیں یا نہیں۔ اور حاکم لوگ وہ ہوں گے جو بددیانت ہوں گے، ان کے پاس خیانتیں ہوں گی، اور ان کے پاس اسی طرح کے ایسے گناہ ہوں گے جو اللہ سے دوری کا سبب بنیں گے اور اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے والے ہوں گے۔ اور پھر چوتھی علامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من اشراط الساعۃ ان یسود کل قبیلۃ منافقوها، کہ قوم کی قیادت، قوم کا بڑا جو ہوگا تو وہ منافق ہوگا، سامنے ایک بات کرے گا، پیچھے ایک بات کرے گا، سامنے تو بڑی ہمدردی کی باتیں کرے گا، لیکن جب وہ لوگ ہٹ جائیں گے، جب وہ اپنی محفلوں میں آئے گا تو پھر اس وقت یہ سازش کرے گا کہ کس طرح اس کو تباہ کرنا ہے، کس طرح اس کو ٹھکانے لگانا ہے، اس طرح کی سازشیں کرنے والا،
اس طرح کے دو منہ والا آدمی قوم کا، خاندان کی قیادت کرے گا، خاندان کا بڑا بن کر رہے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک شخص جو بڑا ہے وہ اگر اللہ سے تعلق نہ رکھتا ہو، وہ اس طرح کے عیبدار عیوب سے وہ آدمی جو ہے اس کی زندگی بھری پڑی ہوگی، تو پھر کس طرح وہ اپنے چھوٹوں پر، اس کے ماننے والوں پر اور اس کے مان کر چلنے والوں پر کس طرح کے ایک اچھے نتائج چھوڑ سکتا ہے۔ یہ شخص تو ہمیشہ جب اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے قوم کو بھی، اس کے ماننے والوں کو بھی وہی رخ دے گا جس رخ پر وہ ہے، یعنی منافقت کا اور پھر اللہ سے دوری کا، اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والے تمام اعمال کی طرف وہ خود بھی ہوگا اور قوم کو بھی اسی طرف کھینچ کر لائے گا۔ اسی لیے اور یہ جو اور پانچویں علامت کا ذکر کرتے ہوئے جناب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من اشراط الساعۃ ان یسود کل سوق فجارها، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ بازاروں کے اندر جھوٹوں کا، بددیانتوں کا، فاجروں کا، فاسقوں کا غلبہ ہوگا۔ اگر یہ چیز دیکھنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب دنیا اپنے اس اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ مسلمان اس وقت اس صورتحال پر پہنچ چکا ہے کہ آدمی کوئی بھی اگر تجارت کا کوئی معاملہ آتا ہے، اگر وہ مسلمان کا نام سامنے آ جاتا ہے تو وہ یہ کہہ پڑتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ اپنے تجارتی معاملات کروں گا تو ضرور مجھے دھوکہ ہی ملے گا۔ مسلمانوں نے اپنی شبیہ یہ پیش کی، حالانکہ بری چیزوں میں سے، ناپسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بتایا ہے۔ اور پھر جو لوگ امانت داری سے کاروبار کرتے ہوں گے، تجارت کرتے ہوں گے، ان کی تجارت نہیں چل پڑے گی۔ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ بددیانتوں نے اپنی بددیانتی سے سارے بازار کو، ساری مارکیٹ کو جکڑ لیا ہے۔ آپ اگر عالمی دنیا پر نظر ڈالیں گے، جو اس وقت اہم جو معیشت ہے، اکنامی جو ہے، وہ آج کس کے قبضے میں ہے؟ اگر وہ تمام چیزیں جو اہم، جو پوری دنیا کی جو اکنامی ہے، پوری دنیا کی جو معیشت ہے، وہ صرف ایک قوم کے اندر جکڑی ہوئی ہے، اور وہ قوم کی موت سود کا خاتمہ ہے۔ اگر اس قوم سے سود ہٹ جائے گا تو وہ لوگ خود بخود مر جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ آج وہی قوم پوری دنیا کی معیشت کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، اور صرف دوسروں کو صرف اتنا ہی دیتے ہیں جتنی ضرورت ہے۔ اس لیے صورتحال یہ ہے کہ جو غریب ہے وہ اس کی غربت بڑھ رہی ہے، اور جو مالدار ہے وہ اور امیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ اور ایک آدمی قرض لیتا ہے یا کوئی ایسا مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو وہ کچھ لیتا ہے، کسی سے قرض لیتا ہے، تو پھر وہ کیسے معاملات میں پھنس جاتا ہے۔ اب آج کل تو پہلے تو ہم رہن سینٹروں کو جاتے تھے فلاں، اب آج کل تو مختلف ایپ کے ذریعے آپ کو چند سیکنڈوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر آپ کو جو ہے لون اپروول ہو جا رہا ہے، آپ کو قرض مل جا رہا ہے۔ پھر وہ قرض کی جب آپ بھرپائی کر رہے ہیں، مہینوں مہینے اس کی EMI بننے کے باوجود بھی آپ کا قرض جہاں کا وہیں رہتا ہے۔ یہ چیزیں ہم یہ دیکھتے تھے، سنتے تھے کہ یہ سب رہن سینٹروں میں ہوتا ہے کہ لاکھوں روپیہ بننے کے باوجود بھی ابھی اس کا قرض جیسا کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اب آج کل سہولت ہو گئی، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، پین کارڈ ہے، اس سے ہر کوئی یہ لے رہا ہے۔ تو اس طرح کے سودی معاملات کو زبردستی ہر شخص کو سودی معاملات میں جکڑا جا رہا ہے۔ اور پھر ذرا غور کیجئے، ہمارے اطراف میں ایک نظر ڈالیے کہ
ایک گری ہوئی حالت میں ایک 60-70% لوگ تو وہ ضرور بھی ضرور ہوں گے جن کا کوئی نہ کوئی EMI ضرور بھی ضرور چلتا رہتا ہے۔ ایسے سودی معاملات میں جب ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وعید کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ انتہائی مغضوب قسم کا شخص ہوگا وہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے کہ سود کا لین دین، اور روایتوں میں بہت سخت جملے استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ ماں سے زنا سے بدتر کہا گیا ہے۔ ایک عزت دار شخص کے لیے یہ کتنی بڑی عزت کی چیز ہوتی ہے وہ عزت دار شخص جانتا ہے۔ ایک نااہل ناپکارا ہے وہ کیا کسی کی عفت، عظمت اور عزت کا وہ کیا خیال رکھتا ہے، لیکن جس کے اندر اللہ نے غیرت دی وہ جانتا ہے کہ یہ کتنا برا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ برا عمل سود کا دینا، لینا، لکھنا، اس میں معاونت کرنا، راستے بتانا، ہر قسم کا جس قسم کی وہ لوگ تعاون کرتے ہیں وہ برابر اس گناہ میں شریک ہوں گے۔ اسی لیے ان معاملات سے خود بھی بچنا ہے۔ ہاں، خواہشات نفس کے لیے آدمی کیوں ان معاملات میں پڑتا ہے؟ ارے اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر مینول مشین ہے، سادی واشنگ مشین ہے، آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ EMI پر آٹومیٹک مشین لے کر ہی چلائے تبھی آپ کے کپڑے دھلیں گے، تبھی آپ کی شان میں، آپ کی عزت میں جو ہے بڑھوتری ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی جس طرح سادگی سے چل سکتی ہے چلا لینا چاہیے۔ ان سب معاملات میں پڑھ کر سودی قرضوں میں اپنے آپ کو نہیں جکڑانا چاہیے۔ اگر جکڑاتے ہیں تو پھر ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کی نحوست یہ پڑتی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی جو ہے کمائی میں، آپ کے پیسے میں برکت ختم کر دیتے ہیں، اور ہو بھی جاتی ہے۔ آپ خود ان معاملات میں جو پھنسے ہوئے ان کو دیکھیے کہ وہ ہر اعتبار سے کسی ایک نہ ایک مصیبت ان پر پڑتی چلی جاتی ہے، قرضے بڑھتے چلے جاتے ہیں ان پر۔ وہ نحوست ہوتی ہے سود کی کہ ہم جس کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اس کو جو ہے اس طرف توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے یہ سب معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خیر، بہرحال جو ہے قیامت کے قریب تو ہوگا ہی کہ یہ جو معیشت ہوگی، جو بازار ہوگا، یہ سب ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے۔ ان کو اسلامی تعلیمات کا، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کا کوئی ان کو اس قسم کا کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو اس کی نفرت اپنے دل میں بیٹھانا ہے، اور اپنے اطراف میں اگر کوئی اس قسم کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو بھی اس کی نفرت اس کے دل میں بیٹھانا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔